آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ اللہ۔ آپ کو کمپٹیشن خود سے ہوتا ہے، آپ ایک دن کی محنت کر کے آپ فرسٹ نہیں آ سکتے۔ فار دس یو ہیو ٹو ورک آن ہارڈ۔ آپ کو شروع سے ایک بیس بنانی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے۔ مارکس پہ بیس نہ کریں بچے کو۔ آپ کا کمپٹیشن ہے، آپ ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اپنی باتوں کے، اس پہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے آپ میں۔ آپ نہیں آتا اس کو 2 بار لکھیں۔ کوئی بندہ نالائق نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس دماغ ہے، بس محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف مغل۔ اس وقت موجود ہوں شہر موڑ کھنڈا کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج۔ کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج کا یہ اعزاز ہے کہ اسی ادارے کی ایک ہونہار طلبہ جن کا نام امل فاطمہ ہے، مار احسان علی پڑھیار صاحب کی یہ صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ صرف شہر موڑ کھنڈا، یہ صرف کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ ننکانہ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے اعزاز کی بات ہے جو اس شہر کا، اس قصبے کا باسی ہے۔ ہمارے ساتھ شہر موڑ کھنڈا سے مختلف صحافیوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے امل فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر موڑ کھنڈا کے بے شمار احباب ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح صحافی برادری جو شہر موڑ کھنڈا کے اندر شہر موڑ کھنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں، ہر اچھے کام کو آگے لانے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ ان میں ہمارے ساتھ رائے زمان صاحب موجود ہیں، ان میں ہمارے ساتھ کیلاش کپور صاحب موجود ہیں جو شہر موڑ کھنڈا کے اندر صحافت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ اس انٹرویو کے بعد۔ تو آج چونکہ ہم موجود ہیں امل فاطمہ کے ساتھ، امل فاطمہ نے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، پوزیشن لی ہے۔ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچے پوزیشن لے جاتے ہیں، ٹاپ کر جاتے ہیں، لیکن کیا پوزیشن کے بعد ان میں وہ قابلیت، وہ صلاحیتیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ صرف رٹے کے ساتھ، صرف کتابوں کو پڑھ لینے کے ساتھ نمبر آ جاتے ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پوزیشنز ایسے نہیں آتی۔ کوئی بھی بچہ اپنے آپ میں نمایاں ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قابل بنوانا پڑتا ہے۔ اس میں اس بچے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، ان کے استاد، ان کے بہن بھائی سب موجود ہوتے ہیں، سب ساتھ دیتے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ مار احمد علی پڑھیار صاحب جو اس کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج کے پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی ٹیم نے محنت کی ہے، اس بچی کو تیار کیا ہے، اس بچی نے اس ملک پاکستان کا، اس شہر موڑ کھنڈا کا نام روشن کیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں امل فاطمہ سے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے جی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ اللہ کا طرف۔ یہ مبارکباد آپ کے پیرنٹس کو بھی جاتی ہے، بالکل۔ یہ انٹرویو وہ سن رہے ہوں گے، جی آپ کے والدین۔ آپ سب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جی، آپ کی بچی نے آپ کا نام روشن کیا ہے، اس ادارے کا نام روشن کیا ہے، اس شہر موڑ کھنڈا کا نام روشن کیا ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں جی۔ تو امل ہمیں بتائے کہ بچہ جب بھی نمبر لیتا ہے کسی ادارے میں آپ کے ساتھ اور بھی آپ کی بہنیں اور بھی آپ کی کولیگز پڑھ رہی ہیں، تو ان میں آپ نمایاں آئی ہیں، تو کون سا ایسا کام ہے جو مسلسل کرتی آ رہی ہیں جس نے آپ کو آج یہاں پہ بٹھایا ہے؟ میں شروع سے ادھر پڑھ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ کی کلاس فیلرز ہوتے ہیں، آپ کو کمپٹیشن خود سے ہوتا ہے۔ میں کلاس 5 سے یہ کوشش کر رہی تھی، اس وقت تھوڑی کمزور تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر سے سب کچھ سکھا کے بھیج دیتے ہیں، آپ کو خود پہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے پہ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ بیکاز کلاس 5 تھی، کلاس 8 آئی، کلاس 9 10 آئی، اینڈ فائنلی ایف ایس سی میں اس پوزیشن پہ پہنچی ہوں۔ آپ ایک دن کی محنت کر کے، ایک سال کی محنت کر کے آپ فرسٹ نہیں آ سکتے، آپ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے۔ فار دس یو ہیو ٹو ورک آن ہارڈ۔
آپ کو شروع سے ایک بیس بنانی پڑتی ہے، بیکاز اگر آپ کی بیس، ہم کسی بھی جب بلڈنگ بناتے ہیں اگر اس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ہم اس کے اوپر بھی اسٹرانگ چیز نہیں بنا سکتے، وہ گر جائے گی، ہمیں کبھی بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں بھی آ کے فیل ہو سکتی ہے. سو فار ایٹ آپ کو اپنی بیس اسٹرانگ بنانی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اپنی جب ایف اے سی کریں، میٹرک کریں، تبھی بہت اچھے اسکولس میں جائیں، تبھی پڑھنا شروع کریں. آپ کو جو آپ کی کلاس ہوتی ہے اسی لیول کا سکھایا جاتا ہے. آپ کا ذہن اس وقت اس لیول کو قبول کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس لیول میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین یو گیٹ آن اینڈ دین یو ریچ دس پوائنٹ کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے پتہ چلا کہ کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج میں جب آپ میٹرک کلاس میں تھی تب بھی آپ کی نمایاں پوزیشن تھی ماشاء اللہ. تو آپ نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی پری انجینئرنگ کو کیوں انتخاب میں لیا ہے؟ آئی تھنک میرا شوق ایک جو سوسائٹی کے ہمارے نارمس بنے ہوئے کہ جو لائک ہو، اسپیشلی لڑکی ہو، اسے ڈاکٹر بننا چاہیے. آئی تھنک پروفیشن سارے ہی اچھے ہیں، اونلی یو نیڈ از ٹو بی دا بیسٹ. ماشاء اللہ. آپ پڑھ رہے ہوں، آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مکینک ہو، اینی تھنگ، ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی اچھے لیول پہ ہو، آپ کو اس میں بیسٹ ہونا چاہیے. تو میں نے چوز کیا انجینئرنگ بیکاز مجھے شوق میتھ کا تھا. اگر میں وہی بایو رکھتی اور اس میں کچھ نہ کر پاتی تو اٹ واز ناٹ نو یوز. اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایف ایس سی کرنی ہے، اف دے تھنک وہ آرٹس میں گڈ ہے، دے شوڈ گو ان آرٹس، ڈو پی ایچ ڈی، ڈو بی دا بیسٹ اینڈ یو ول سکسیڈ. ویری گڈ ویری سو گڈ. میں نے اس لیے ایف ایس سی، مجھے میتھ اچھی لگتی تھی تو میں نے پھر انجینئرنگ کی. ماشاء اللہ. تو آپ اس ادارے کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج میں آپ پڑھتی آ رہی ہیں، پچھلے تقریباً 4-5 سال سے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں. جی تو اس ادارے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ اسکول میں بھی بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ کہہ لیں کہ میں ابھی کسی اور اسکول میں ہوتی تو شاید میں اس پوزیشن پہ مت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اسکول جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ ایک بورڈ، ایک ڈائریکشن سے تیاری ہوتی ہے. میرے ایک ٹیچر ہیں سر ساجد، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ نماز جو ہوتی ہے وہ قبلہ کی طرف ہی ہوتی ہے، کسی اور ڈائریکشن میں نہیں ہوتی. اسی طرح جب آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کسی اور ڈائریکشن میں آپ سر کھپاتے رہو گے، وہ چیز نہیں آتی. وہ جو ڈائریکشن ہے وہ ایک اسکول کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کو دینا. آپ کا کام ہے محنت کرنا، ٹیچرس کا کام ہے آپ سے کروانا. تو میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے. مجھے کوئی چیز نہیں آئی تو مجھے اسپیشل سمجھائی ہے. میرے جو پرنسپل ہیں انہوں نے مجھے پوائنٹ پہ ضروری، صرف مجھے ہی نہیں، ہر کلاس میں ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہے. آگے وہ آپ پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیچر کی بات کو کتنا پک کر رہے ہو. سو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ہر ایک کی، میرے تو صرف میں ایف ایس سی کے ٹیچرس کی بات نہیں کروں گی، میں کلاس 5 کی ٹیچرس کی بات کروں گی، میں اپنے کلاس 8 کی ٹیچر سے سلیم کی بات کروں گی، 9 کی ٹیچر سے عمران کی بات کروں گی، سر ساجد کی بات کروں گی، ابھی جنہوں نے مجھے سب نے پڑھایا ہے، سر ناصر نے پڑھایا ہے، سیف نے پڑھایا ہے، سر جمشید نے پڑھایا ہے، سر ذیشان نے، جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن. بیکاز اگر آپ دیکھیں ایک ٹیچر نے مجھے اچھا نہ پڑھایا ہوتا، میں اس سبجیکٹ میں کم مارکس لے لیتی تو میں اس پوزیشن پہ نہ ہوتی. اپنے شہر موڑ کھنڈا کے لیے کیا ویژن سوچا ہے؟ کیا پے بیک کرنا چاہیں گے اسے؟ میرا جو اگر ویژن ہے ابھی، اٹ از ناٹ اونلی سراؤنڈیڈ کہ موڑ کھنڈے تک ہے یا اپنے گاؤں تک ہے. آئی تھنک اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا نیکسٹ جنریشن. جیسے مجھے بنایا گیا، آئی تھنک ہم سے پہلے بھی لوگ ہوتے تھے جنہوں نے الجبرا بنائی ہے، جنہوں نے سب کچھ سائنس بنائی ہے، وہ سب تھے. تو ہمیں بس ایسے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی نیشن کو آگے لے کے جا سکیں، اور اس پہ سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے اسکولس پہ. اور اسکولز پہ کیا 1-2 کام آپ کو لگتے ہیں کہ ابھی سے ہونے چاہیے تاکہ آنے والی جو نسل ہے ان میں بھی کوئی عمل فاطمہ نکلے، ان میں عمل فاطمہ نکل کے اس ملک پاکستان کا، اپنے پیرنٹس کا وقار بلند کرے؟ کوئی 1-2 کام. 1-2 کام صرف اتنے ہوں گے کہ پہلے تو آپ صرف مارکس پہ بیس نہ کریں بچوں کو. آپ کا کمپٹیشن ہے، آپ ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کا کمپٹیشن ہے خود سے. ہر بات آگے نکلنا ہے. ایک یہ چیز، اور ایک مورلس. ہم لوگ سارے جو ہے نا، ہم لوگ ان کو صرف سکھاتے ہیں مارکس لینا، جبکہ اسکول کا کام بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. تربیت کرنا ہوتا ہے، اس پہ ورک کریں. بیکاز اچھائی ہوگی تو آپ کی مارکس اور یہ آپ کی پوزیشن کسی کام آئیں گی. تو اگر آپ کچھ کرنے کا آپ میں جذبہ نہیں ہے تو اٹس نو یوز. عمل فاطمہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ عمل فاطمہ جب میٹرک کلاس سے اسٹڈی میں انہوں نے کوئی ویژن سیٹ کیا، اپنا کوئی گول، کوئی ٹارگٹ بنایا، تو انہوں نے اپنے نمبر اپنی آنکھوں کے سامنے لکھ کے رکھ دیے کہ میں اس ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتی ہوں. تو اس نے بھی تو نمبرز کا ہی انتخاب کیا.
میرا نمبرز آپ دیکھیں، نمبرز اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ ایزیلی آپ کو ایڈمیشن ہو سکے. آپ یہ ایک وے ہے آگے بڑھنے کا. اوکے. اگر میں مارکس نہ لیتی تو مجھے شاید آگے بڑھنے کا، اچھی یونیورسٹی میں جانے کا وہ ذریعہ نہ ملتا. اور مارکس یہ تھا کہ کلاس 5 میں جیسے میرے مارکس آئے تھے 600 میں سے 446، 8 میں 500 میں سے 4 میں نے خود سے کمپلیٹ کیا. پھر میرے 8 میں آئے وہ 504 کچھ 400 پلس اس سے آگے آئے. پھر 9 میں اس سے زیادہ 480 آئے. 10 سے 486 آئے. میں خود سے کمپلیٹ کرتی تھی. تو جب میرے 1056 آئے تھے میٹرک میں، تو 59 ایم سے سوری، تو میں نے آپ نے اسے کمپٹیشن لگایا تھا. میں اپنے سامنے دیوار پہ اٹھتے ساتھ میں نے بڑا سا 1080 پلس یا 60 پلس لکھا تھا. میرے بھائی نے اس کو 80 کر کے تھا. تو میں نے رکھا تھا اس کے جب اٹھوں مجھے میرا ٹارگیٹ یاد ہو کہ میں نے خود سے کمپیٹ کرنا ہے. ابھی میرا کمپٹیشن تو یہی ہے نا، خود سے مارکس کا. تو میں خود سے کمپیٹ کری تھی. تو میں نے وہ سامنے رکھا تھا کہ تاکہ میں سوؤں بھی تو مجھے یاد ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اٹھوں بھی تو یہ. یعنی کہ آپ کے ذہن میں مارکس نہیں تھا، آپ کے ذہن میں اگلے ٹارگٹ تک میرا پہنچنا اپنا تھا. کمپٹیشن تھا. جی، اپنے آپ سے. میرا ابھی کوئی خود سے کمپٹیشن نہیں ہے سوائے یہ کہ میں آگے بڑھوں جو میں کر رہی ہوں. میں اسٹڈی کر رہی ہوں. اگر میں کوئی پریکٹیکل ورک کر رہی تھی تو اس میں میرا الگ کمپٹیشن ہے. اسٹڈی کی روٹین کیا ہے؟ کیسے مارکس اچیو کیے ہیں؟ اب ہماری بہنیں سن رہی ہیں ہمیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، پڑھتی ہیں، وہ محنت کرتی ہیں لیکن مارکس نہیں لے پاتی. کون سی ایسی ٹپس پہ آپ نے کام کیا ہے کہ اتنے مارکس آئے ہیں؟ آئی تھنک ہر چیز چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جی. اور ایک چیز کو ٹاپ پہ لے جانا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ ہم میں ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو زور لگاتے ہوتے دوسرے کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اور باقی یہ تھا کہ مارکس لینے میں آپ کو ڈیفینیٹلی محنت کرنی پڑتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو محنت کی ہے لیکن مجھ سے کروائی گئی ہے. شاید میرے ٹیچرز ایسے نہ ہوتے تو میں محنت نہیں کرتی. وہ جب کہتے تھے کہ عمل یہ کام کر کے آنا ہے، سو آئی واز دا ون کہ بس سر نے کہہ دی تو کرنا ہے. تو بس وہ کرتی تھی. اور رات موسٹلی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو بھی پڑھتی تھی ادھر سے جا کے 10 بجے تک، 11 12 بجے تک. میری کوئی روٹین ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی اس وجہ سے، بیکاز میں میکسیمم 2-3 آورس کی سلیپ لیتی تھی، نیپ لیتی تھی، اور اس کے بعد پھر میرا اسٹیپ بکس ہاتھ میں تھی. تو چونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ ٹیچرز کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی کامیابی میں، تو آپ کے پیرنٹس کا بھی تو کردار ہے آپ کی زندگی میں. ان کی کوئی بات بتائیں، کیسا سلسلہ رہا ہے؟ ان کی سپورٹ رہی ہے. اگر وہ مجھے ادھر نہیں لے کر آتے، مجھے اجازت نہیں دیتے، تو میں ڈیفینیٹلی اسکول ٹیچر سے نہیں ملتی، کچھ سیکھ نہیں سکتی. انہوں نے مجھے ہر پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے مدد دی ہے. انہوں نے مجھے لے کے گئے ہیں، انہوں نے ہر چیز سے لڑا ہے. سوسائٹی کے لوگوں سے کچھ جیسی ہماری سوسائٹی ہے، اس میں ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو فیمیل ایجوکیشن کو بیک پہ رکھتی ہیں. سو دے ڈیڈ اٹ فار می. انہوں نے مجھے آگے انہوں نے مجھے سپورٹ دی ہے. انہوں نے اگر انہوں نے مجھے پڑھنے کا کہا، میں نے کہا میں نے پڑھنا، تو انہوں نے مجھے پورا ٹائم دیا ہے. اگر میری دادو تھی تو وہ ہمیشہ اگر میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ دعاؤں میں اٹھے ہوتے تھے. تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ آج کی کامیابی کسی ایک شخص کے نام کرنی ہے آپ نے، کس کو کریں گی؟ اپنی دادو کے. اپنی دادو کو. کیا خاص بات ہے آپ کی دادی میں جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ انہیں کی وجہ سے ادھر ہوں. وہی دعائیں دیتی ہیں، ان کی وجہ سے اسکول میں ہوں، وہی سارا کچھ کرتی ہیں. ایک جو ہوتا ہے نا مورل سپورٹ، چیز آپ میں ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک پیچھے نہ سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کرنا ہے، تم کر لو گی. آپ کی دادی نے تو اتنے مارکس نہیں لیے تھے، تو پھر ان کو آپ نے انسپائریشن میں کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے مجھے اتنے مارکس لینے کے لیے کنونس کیا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کے جو والد صاحب ہیں ماشاء اللہ، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایک جملہ اپنے والد کے نام. بہت سپورٹ کیا ہے میرے دادا اور میرے بابا دونوں نے. میں کہ دادا کو سائڈ پہ نہیں رکھوں گی، دادا اور بابا برابر اکٹھا سپورٹ کیا. آج آپ کے کامیابی میں آپ کا یہ ادارہ، خاص طور پہ جو آپ کے پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر ہیں مار احمد علی صاحب، وہ بڑے پرجوش ہیں، کوئی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ. انہوں نے بہت سپورٹ کیا. آئی مین پرنسپل جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے جا کے 1 to 1 نہیں پوچھتے. وہ کلاس میں جاتے تھے. ہمارا یہ دوسرا سیشن تھا. اس سے پہلے اسکول میں ایف ایس سی نہیں تھی، میٹرک نہیں تھا. انہوں نے شروع کیا. انہوں نے ٹیچرز ایسے لائے. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جہاں سے بچے کو مدد مل سکے، جہاں ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. عمل اپنے بہن بھائیوں کے نام کوئی پیغام، جو پڑھ رہے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی خواب ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی بننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اپنا خواب پورا کیا ہے، تو ان کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کیا کیا کام ابھی سے کرنا شروع کریں تاکہ وہ اپنے گولز تک پہنچ جائیں؟
کوئی پیغام؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ پرابلمس ہر ایک کی زندگی میں ہے، جی چاہے وہ کسی بھی ریلیٹڈ ہے، کسی کی زندگی پرابلم سے کام نہیں ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، لیکن اس کو بیٹ کریں. آپ ایک جوش آ جائے آپ میں، آپ اس پہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے آپ میں. آپ نہیں آتا اس کو 2 بار لکھیں، نہیں آتا تیسری بار لکھیں. ایک ٹائم ہوگا جب آپ کا جو دماغ ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کوئی بندہ نالائق نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس دماغ ہے، بس محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کے خیال میں اس ملک پاکستان میں ریسرچ کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے؟ کوئی بھی فیلڈ ہو اس پہ ریسرچ پہ کام ہو؟ آئی تھنک پاکستان کو اتنا بن لینا چاہیے پھر ریسرچ ہو، اس میں ریسرچ کرنے والی چیز نہیں. اوکے جی ناظرین، آپ نے سنا امل فاطمہ آپ سے مخاطب تھیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور مہمان کے ساتھ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اس ملک پاکستان کا وقار بلند کریں. اللہ حافظ.